انصاروں کی طرح جو باقی 100-150 بندہ چھوڑ کے گیا تھا، ننگی جاؤ تے کھنگی جاؤ ایک ماحول بنا ہوا تھا نا اسلام آباد پریس کلب میں، کہ کن اکھیوں سے جناب اعلان کیا اور بھاگ گئے۔ یزید کے لشکر کا جو ہور تھا، جس نے 10ویں محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کے فیصلہ چینج کیا تھا، فیاض الحسن چوہان نے وہ ہور کا کردار ادا کیا اور اس لشکر کو چھوڑا جو اسلام کے نام پہ بنے ہوئے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قوانین کو چینج کروانے کا جو گروہ ہے، اس کی سرپرستی میں جو چیز چل رہی تھی، اس سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیں۔ ہم تو بھائی جان پورے سوچ سمجھ کے، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ پارٹی چھوڑی تھی اور پورا 1 گھنٹہ پریس کانفرنس کی تھی۔ باقی ساروں نے ٹیڑے منہ کے ساتھ نا 1 منٹ کی 2 منٹ کی بات کر کے بھاگ جاتے تھے۔ ہم نے پورے جذبے حوصلے کے ساتھ 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ، جب تک صحافی نہیں تھک گئے سوال و جواب سے، اس وقت تک اٹھا نہیں تھا۔ اگر میں 2 نمبر ہوتا نا تو میں بھی انصاروں کی طرح جو باقی 100-150 بندہ چھوڑ کے گیا تھا، ننگی جاؤ تے کھنگی جاؤ ایک ماحول بنا ہوا تھا نا اسلام آباد پریس کلب میں، کہ کن اکھیوں سے جناب اعلان کیا اور بھاگ گئے۔ میں نے اس طرح نہیں تو بھائی اپنے جذبے سے یزید کے لشکر کا جو ہور تھا، جس نے 10ویں محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کے فیصلہ چینج کیا تھا، فیاض الحسن چوہان نے وہ ہور کا کردار ادا کیا اور اس لشکر کو چھوڑا جو اسلام کے نام پہ بنے ہوئے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قوانین کو چینج کروانے کا جو گروہ ہے، اس کی سرپرستی میں جو چیز چل رہی تھی، اس سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا۔ اس کے لشکر کا سربراہ یزید تھا، تو آپ بھی اس لشکر کے سربراہ کو یزید سمجھتے ہیں؟ یار میں اس کو سربراہ سمجھوں یا نہ سمجھوں، لیکن جو آئیڈیالوجی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، یزیدیت آئیڈیالوجی ہے خان صاحب کی، آئیڈیالوجی کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ یہ اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام اور جناب یہ پاکستان کی ریاست کے اینٹی جناب یہ آئیڈیالوجی پہ چلنے والی تحریک تھی۔ 18 سال پہلے جو آپ کی فیملی نے کہا تھا کہ تم اپنی سیاست دفن کر لو گے خان صاحب کے ساتھ مل کے، اب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں نے خان صاحب کے ساتھ مل کے اپنی سیاست کو دفن کیا؟ اللہ پاک کا کرم ہے جو نا، سیاست اگلا الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ جیت کے بھی دکھائیں گے اور گج وج کے، اور ابھی بھی اللہ پاک کا کرم ہے۔ جب پارٹی چھوڑی تھی نا، آپ نے جو بات کہی نا، اس وقت لوگوں نے سیاسی حوالے سے مجھے کہا تھا کہ یہ ان پاپولر پارٹی ہے، اس کی حیثیت ہی ویلیو ہی نہیں ہے سیاست میں، انہوں نے اس اینگل میں کہا تھا۔ لیکن ہم چلے، ہم نے اپنا نام مقام، ابھی بھی میں نے پارٹی چھوڑی، ان کی جتنے یوتھیا چیپلن ہیں اجیت دیول نیٹ ورک کے اوپر ناچنے والے، انہوں نے کہا فیاض چوہان کی سیاست بھی اور میڈیا بھی ختم۔ آج اللہ پاک کے کرم سے فیاض چوہان میڈیا کے اندر جتنا پاپولر ہے پچھلے 2 سالوں سے، اتنے ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں، ان کے اپنے لیڈر نہیں ہیں۔ ان کا اپنا مجھے کوئی لیڈر بتا دو کہ جس کے جناب اتنی پاپولیرٹی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں ہو، حالانکہ میں پینل شو نہیں کرتا، 8 سال ہو گئے ہیں۔ ویسے آپ ان کی لیڈرشپ میں سے کسی کو لیڈر مانتے ہیں؟ یار نہیں، وہ ہے کوئی نہیں، سارے ختم ہو گئے نا، یہ تو حادثاتی لوگ ہیں سارے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نیت نیک ہو تو دیر از اے ول، دیر از اے وے۔ سر میں 2 کمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ کی پوسٹ کے نیچے سے میں نے لیے ہیں۔ چوہان صاحب، آپ جس جذبے سے بولتے ہیں، اگر اسی جذبے سے کسی شادی میں تقریر کریں تو دلہن کی جگہ آپ کو رخصت کر دیا جائے، کیسا لگتا ہے؟ بات یہ ہے، سوشل میڈیا وہ ٹول ہے، یہ کسی ایک بہت بڑے موجودہ اسکالر کا قول ہے، سوشل میڈیا وہ ٹولز ہیں کہ جس میں سیلیبریٹیز کے اوپر ٹرولنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹرولرز ہوتے ہیں نا نیچے کمنٹس میں، پڑھتے ہیں ویسے کمنٹس؟ نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ آخری دفعہ کوئی پڑھا ہو؟ میں پڑھتا ہی نہیں۔ اچھا، میں جب اس وقت بھی تھا پی ٹی آئی میں، اس وقت بھی نہیں پڑھتا تھا، میں اب بھی نہیں پڑھتا۔ میرا موقف یہ ہے کہ اپنا موقف گج وج کے بیان کر دو، اس کے بعد چھوڑو یار کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، اپنا موقف بیان کرو، دنیا والوں کو اپنا موقف بتاؤ، سمجھاؤ، ان کے ذہنوں میں بٹھاؤ۔ فیاض الحسن چوہان دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس بانی تحریک انصاف کے فتنے کے خلاف اگر آج آدھی سے زیادہ دنیا جناب ایک سائڈ پہ آ گئی ہے پاکستان میں، تو اس کی وجہ فیاض چوہان ہے، کیونکہ اس نے جو پہلے 8 مہینے اور 10 مہینے لگائے، اس کے بعد لوگوں میں ہمت ہوئی کہ وہ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، سیاست پہ اس فتنے کے خلاف کھل کھلا بول سکے۔ کسی میں جرت نہیں تھی
کھل کھلا کے بولنے کی. مجھے سمجھ نہیں آتی فیاض الحسن چوہان جیسا سینئر سیاستدان، صحافی ڈرتے تھے. وہ اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ آپ انہیں شٹ اپ کال دیتے تھے، صحافیوں کو کہتے تھے آج کے بعد یہ بات نہ ہو. صحافی بیچارے گھبراتے تھے جس فیاض الحسن چوہان سے. اپوزیشن ڈرتی تھی. اسے عمران خان نے اپنے وہ جنگل میں پھنسا لیا، اپنے بیانیے میں پھنسا لیا. تو سمجھ نہیں آ سکی. بیانیے میں نہیں پھنسا سکا نا احتشام، بیانیے میں نہیں پھنسا سکا. ہم نے 1 سال دامے درمے سکھنے سمجھایا. 17 سال کا تعلق تھا، قربانیاں تھیں، ماریں کھائی تھی، پرچے کاٹے تھے، پیسہ لگایا تھا، وقت لگایا تھا. بندہ یکدم باپ حرامی نکل آئے نا تو بچہ فوراً جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑتا. یا بیٹا جو ہے نا آوارہ نکل آئے نا 2 نمبر تو باپ فوراً آگ نہیں کرتا، وقت گزارتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، نصیحت کرتا ہے، کھانا پینا لمیٹڈ کر دیتا ہے، رہنا سہنا لمیٹڈ کر دیتا ہے کہ یار سمجھ جائے سمجھ جائے سمجھ جائے. لیکن جب کوئی خون کا رشتہ بالکل اپنے آپ کو ننگا کر دے کہ میں نے جناب گناہوں کی دلدل میں اور بغیرتی اور ضلالت میں میں نے ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے، تو پھر اس کو جناب سائڈ پہ اس سے سائڈ پہ ہوا جاتا ہے یا اس کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے. تو ہم نے بھائی جان 13 مہینے پورے کوشش کی جب اس نے ٹریک چینج کیا اپریل 2022 میں کہ یار یہ سمجھ جائے سمجھ جائے سمجھ جائے. پھر سٹنگ ایم پی اے تھے، سٹنگ منسٹر تھے، 62 63 آرٹیکلز کی آبلیگیشنز تھیں. کرتے گئے جیسی اس آبلیگیشن سے نکلے. آپ کا فیبری میں آپ کی اسمبلی فارغ ہوئی، اگلے 2 مہینے سے 1.5 مہینے، ان 1.5 مہینوں میں ہم نے اپنا کٹا کٹی ڈیسیژن تقریباً کر لیا. اور پھر جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد جیل کے اندر 8 دن تسلی سے انالیسس کیا. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنی دونوں والدین جو فوت ہوئے ہیں، ماں باپ، ان کی قسم کھا کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے جیل کے اندر کسی نے ایسے بھی انگلی نہیں لگائی. وجہ کیا تھی؟ سنیں نا سن. دوسری، یہی کلمہ پڑھ کے اور اپنے ماں باپ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے جیل کے اندر کسی نے میری کوئی معاشی یا اخلاقی فائل نہیں دکھائی کہ میں رستہ چینج کروں. میں نے خود 13 مہینے جو ساری کی ساری اس تحریک کا انالیسس کیا ہوا تھا، پریکٹیکلی کیا ہوا تھا. پھر میرے بھائی بڑے، میرے بچہ، میرا بہن بھائی ساروں نے کہ یار یہ دشمن کی پوری کیمپین ہے، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے یار پاکستان شہداء کے ساتھ. ابھی چیزیں تو کھلی نہیں نا تھی، ہمیں تو بعد میں چیزیں کھلنا شروع ہوئی نا. پہلے 3 4 5 6 دن تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کیا نقصان ہوا تھا. 9 مئی کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں باہر آنا شروع ہوئی، کیا کیا تباہی و بربادی اور پھر پلان پورے. تو ہم تو بھائی جان پورے سوچ سمجھ کے، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ پارٹی چھوڑی تھی اور پورا 1 گھنٹہ پریس کانفرنس کی تھی. باقی ساروں نے ٹیڑھے منہ کے ساتھ نا 1 منٹ کی 2 منٹ کی بات کر کے بھاگ جاتے تھے. ہم نے پورے جذبے حوصلے کے ساتھ 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ، جب تک صحافی نہیں تھک گئے سوال و جواب سے اس وقت تک اٹھا نہیں تھا. اگر میں 2 نمبر ہوتا نا تو میں بھی ان ساروں کی طرح جو باقی 100 150 بندہ چھوڑ کے گیا تھا، ننگی جاؤ تے کھنگی جاؤ ایک ماحول بنا ہوا تھا نا اسلام آباد پریس کلب میں، کہ کن اکھیوں سے جناب اعلان کیا اور بھاگ گئے. میں نے اس طرح نہیں. تو بھائی اپنے جذبے سے یزید کے لشکر کا جو ہور تھا، جس نے 10ویں محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کے فیصلہ چینج کیا تھا، فیاض الحسن چوہان نے وہ ہور کا کردار ادا کیا اور اس لشکر کو چھوڑا جو اسلام کے نام پہ بنے ہوئے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قوانین کو چینج کروانے کا جو گروہ ہے، اس کی سرپرستی میں جو چیز چل رہی تھی، اس سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا.